بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ وہ شعر کا مسئلہ ہے نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، شاید یہی والی ہماری حالت ہے۔ دا ڈپلومیٹ جی، انٹرنیشنل جریدہ، اس نے پاکستان کی حقیقی تصویر کھینچی شہباز شریف صاحب کے حالیہ دورہ چین، جس سے متعلق ہم بہت سی چیزیں تھیں، حالانکہ آرمی چیف بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اس کے کچھ ذائچے کھینچیں کہ اصل میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور پاکستان کا میڈیا اس کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے اور اصل پاکستان کے معاملات ہیں کیا۔ ہاں، میں نے بولا صرف گل کو نہیں پتہ، باقی پورے باغ کو پتہ کہ پاکستان کے کون سے معاملات ہیں۔ میں نے بہت امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرنی ہے۔ اسمبلی میں ایم این ایز کو بچانا ہے جی، اور اس کا واحد حل یہ رہ گیا، کیونکہ جس طریقے سے جوڈیشری کی جو فیکلٹی ہے ججز کی، انہوں نے سٹینڈ لیا ہے نا، تو اب انہوں نے کہا کہ جی اب ججز کو ہی رگڑ دیں تو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ جی ہاں، ان 6 ججز کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس پہ ایک اور جج صاحب، جی ہاں، کام ان کا بڑا اہم تھا، تو انہوں نے ان کو ذرا مذہبی منافرت سے جوڑنے کے بعد جو رزلٹ آیا جی، اس سے بھی میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور خود حکومتی وزیر یہ اعتراف کریں کہ ہمارا بجٹ صحیح نہیں تھا، جو کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی بالکل درست کہہ رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب سر اینڈ کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی اینڈ کر رہے ہیں، اور جو چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے جی، شہباز شریف صاحب کے دورہ چین، جی ہاں، اور اس سے متعلق بڑی خبریں تھیں، آرمی چیف بھی ساتھ موجود تھے۔ شروع میں ابتدا میں ہم لوگوں نے بالکل اس پہ تنقید بھی کی کہ دیکھیں ایک شہباز شریف صاحب کا استقبال اس طرح کے شایان نشان نہیں ہوا، وہاں کس طرح میئر نے استقبال کیا، یہ سب وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جن کا استقبال کرنا ہو تو ان کے استقبال کے لیے اس کے لیے محمد بن سلمان کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ولادیمیر پوٹن کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے رئیسی صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ چلو خیر، ابھی ہماری پوزیشن ایسی ہے تو ہم اس طریقے سے چلیں گے نا۔ تو ڈپلومیٹ انٹرنیشنل جریدہ جی وہ کہتے ہیں کہ دورہ چین کے بعد نا بظاہر چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک لیول نیچے کیا، جی ہاں، اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے چین پاکستان کو ہائی پریورٹی پہ رکھتا تھا، کیونکہ چین کے بہت سے معاملات ہیں نا، انڈیا کے ساتھ بھی معاملات ہیں، تائیوان کے ساتھ بھی معاملات ہیں، اور اسپیشلی چین کا ہمسایہ ہے تو اس کو اپنے ساتھ ایک بہت تگڑی آواز بھی ریکوائرڈ ہے، اس لیے ہم اسٹیل سے بھی، لوہے سے بھی، ہمالیہ سے بھی مضبوط تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو چین ہے نا، اس پاکستان کی ملکی صورتحال میں اس نے اپنی ہائی پریورٹی سے پاکستان کو صرف پریورٹی پہ لیا ہے، یعنی ڈاؤن گریڈ کیا جی۔ اور وجوہات جو بتائی ہیں وہ ڈپلومیٹ اپنے انالیسس میں بتاتا ہے کہ موجودہ ملکی حالات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہیں کہ سیکیورٹی، انٹرنل جو سیکیورٹی ہے پاکستان کی، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی، ظاہری بات ہے انہوں نے جو چین کے انجینئرس کے اوپر حملے شاید اس کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ انہیں کہا دوسرا معاشی عدم استحکام، جس طرح پاکستان آئی ایم ایف کے باہر جا رہا ہے، ادھر سے اپنی انویسٹمنٹ، لیکن آئی ایم ایف کے بار بار اس کے پروگرامز کے اندر جا رہا ہے اور دنیا بھر سے وعدے وہی لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا کسی نے بات کی، تو مجھے صرف وعدے ہی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کسی نے کو پیسے بھیجے تو مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے، مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے ان وعدوں کے علاوہ ہٹ کے نا۔ انہیں کہا اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام سب سے ٹاپ پرٹی۔ میرے خیال ہے اگر اس کو الٹا کر دیا تو سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، انٹرنل سیکیورٹی بھی ریلیٹڈ ہے، معاشی سیکیورٹی بھی ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال کے باعث پاکستان کے معاملات پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا سوال کا نشان ہے۔ یعنی آپ آئی ایم ایف کی سن لیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو ریکوائرڈ ہے، اس کے بعد ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے، خود چین کے بھی الفاظ، یو اے کے بھی الفاظ، انڈیا کے سعودی عرب کے بھی الفاظ، سب کے یہی الفاظ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بات رہ گئی ہے، ہم کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی ساری بات ہے، سیکیورٹی ادارے ہمارے مصروفی کسی اور جگہ پہ، جب وہ ادھر ان کی مصروفیت ہوگی تو ان کا فوکس جہاں ہونا چاہیے وہاں اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے ہونے کا حق ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو بھائی وہی بات ہے، جب کسی نے کہا نا کہ اسلام آباد میں جب خواجہ سراؤں سے حملے ہو جائے، جب حج پہ جاتے ہوئے عمران ریاض کو روک لیا جائے، جب عید کی نماز سے جیل کے اندر قیدیوں کو روک لیا جائے، تو پھر بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے۔ اب کیا کروں، میں نے پھر بولا شروع میں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، اور یہی پوزیشن اس وقت لگ رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑنی ہے سر، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی مان لے کہ اس وقت مسائل کا حل ان کے ساتھ گفتگو کے اندر ہی ہے۔
ٹھیک ہے، اور اس کو جو مرضی آگے آنا کہیں، 2 قدم پیچھے آنا کہیں، یہ بات ماننی پڑے گی، کیونکہ جو چیزیں اب مزید کھل رہی ہیں کہ ان کی ایک سے ہے فواد چودھری صاحب کی، شیخ رشید صاحب کی، وہ جو اغوا برائے بیان کے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اغوا کیوں ہوا اور چلے کیوں کٹے، وہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. میں آتا ہوں بھی آگے اس طرف بھی. دوسری طرف ججز کے خلاف اعلانے جائیں گے جی مکمل طور پر، اور وہ ججز جو سسٹم کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. پہلے تو وہ 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے تو خیر اپنی جان چھڑائی آن دا ریکارڈ کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا. پھر اس کے بعد سرگودا کے ATC کے جج، پھر اس کے بعد وہ چیف کمشنر راول پنڈی کا ہی نہیں آج تک پتہ چلا اس کے بعد وہ کہاں ہے، کدھر ہے وہ چیمہ صاحب، چٹھا صاحب کدھر ہے وہ، نو باڈی نوز. ان کو اس بیان کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کو کچھ نہیں پتہ، ایک دم گپت کر دی جاتی ہے نا ساری چیزیں. تو اب اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے شہزاد ملک ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو بطور سزا سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا گیا. تو بہرحال اس کے بعد ابھی ایک دوسرے جج ہیں جی، جسٹس مرزا وقاص رؤوف جی، اور ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا جی مذہبی منافرت والا معاملہ جی. اور وہ بڑے سینسٹیو ہے، میں اس پہ ذرا خیر بات کرنا چاہتا نہیں، اس کی بھی تصدیق میرے پاس بھی نہیں ہے، اور تصدیق کے لیے سے پہلے بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بیسیکلی پریشر ڈالنا راول پنڈی کے جتنے بھی الیکشن ٹریبیونل کے بینچز ہیں نا، اس بینچ نے ہیڈ کرنا ہے اس کو. اور راول پنڈی میں آپ کو تو پتہ ہے سب سے زیادہ گمبھیرتا ہوئی ہے، سب سے زیادہ فارم 45 47 والی جو شکایت ہے سب سے زیادہ ادھر ہے. ادھر کے نتائج میں تو بالکل ہی ناک کے نیچے ہے نا سارا کام، تو وہ بہت زیادہ مختلف ہو جاتا. تو اس وقت سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، کمپین چلنے والوں سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ اس کو چلا رہی ہوگی، حکومت چلا رہی ہوگی، لیکن میں اس شخص سے نکال بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، اور جو یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ اتنے چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں، بس میں یہی کہوں گا. تو یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب سے متعلق یہ ہے کہ بھائی کچھ نہیں بل رہا، عید پہ تو سکون کر لو یار. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جناب عاصم منیر صاحب سے متعلق، انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے متعلق، اور تو کہا جا رہا ہے کہ پاور کوریڈورز میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جمعرات یا جمعے کو کوئی ایک FIR درج ہو سکتی ہے. ڈسکس ہو رہا ہے، دیکھیں یار ڈپلومیٹ کی خبر سن لے یا یہ خبر سن لے، یہ کر لے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل پوزیشن ہے کدھر. رانا ثناء اللہ صاحب اعتراف کریں کہ جی بجٹ پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا ہے نا کہ ہم اس پہ سائن نہیں کریں گے، اور یہ کچھ بھی ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم سے مشاورت نہیں لی گئی، ہمارے دیے ہوئے جو معاملات ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا، ہمارا شیئر ہمیں نہیں دیا گیا، دیگر سیاسی جماعتوں کی باتوں کو بڑی پریورٹی دی گئی ہے. انہوں نے کہا بالکل درست کہتے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں حکومت کا جو بجٹ ہے نا، پیپلز پارٹی کے تحفظات بالکل درست ہیں اس کے اوپر. اب یہ بڑی بات ہے سر، یہ نیز ڈاؤن ہی ہے نا، اپنے ہی بجٹ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اپنی ہی حکومت کے اوپر. رانا صاحب مشیر ہے نا سیاسی امور کے، ایک وزیر کا ان کا عہدہ ہے، تو وہ اعتراض کر رہے ہیں، یا وہ اعتراض کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جن سے متعلق یہ الزام ہے کہ جی اس بجٹ کو بنانے والی بھی حکومت خود نہیں ہے، کہ شہباز شریف صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں سانو بھی نہیں پتہ. ایک نجم سیٹھی صاحب نے ایک مذاق یا جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا جب زرداری صاحب نے کہا سر آپ نے بجٹ پہ ہم سے بات نہیں کی، شہباز شریف صاحب نے کہا جی نہیں ہمیں بھی نہیں پتہ، ہم سے بھی نہیں بات کی. جی ہاں، بیسیکلی اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ان سے متعلق وہ اٹیچ کر رہے تھے کہ وہ تو ہمارے بھی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں IMF کے معاملات اس کے اندر بہت زیادہ شامل ضرور ہیں. تو اب سر فائنل میچ ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کی دعوت بھی ملاقات کی قبول کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں مرکز میں کتنی وزارتیں، کون سی وزارتیں، اور اسپیشلی ان وزارتوں کو میں آپ کو بار بار خبر دے رہا ہوں اٹیچ کیا ہوا پنجاب سے، کہ مریم نواز صاحبہ سے شیئر لینا. پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ میری تو گوٹیاں ساری پوگی ہوئی ہیں، میں آپ کو کیوں رکھوں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں آپ دیکھنا ہے، اور جمعرات کے بعد معاملہ بالکل شروع ہو جانا ہے. ادھر شیخ رشید صاحب انکشاف کر رہے ہیں، وہ جو منیب فاروق صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا نا چلے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ چلے کے بعد جو انٹرویو میں نے دیا گیا جس پہ منیب فاروق صاحب کی انٹیگریٹی بھی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے نا، انہوں نے کہا کوئی تھا ہی نہیں بندہ، یہ تھا وہ تھا، جب کوئی سب ایسی چیز. شیخ رشید صاحب پریشان تھے. وہ شیخ رشید جو بھائی جس نے کہا، جس پہ بیتی ہے وہی بتا رہا ہے، اور وہی صحیح بتا رہا ہے، بس مجھے یہ پتا. وہ کہتے ہیں چلے کے بعد جو انٹرویو کیا گیا نا جی، اور سب کچھ مجھے لکھ کر دیا گیا تھا، جو منیب فاروق صاحب کو انٹرویو میں نے دیا تھا، اور وہ انٹرویو جو لکھا ہوا تھا وہ اس قدر غیر اخلاقی تھا کہ اگر میں پڑھ دیتا وہ لکھی ہوئی تمام چیزیں جو مجھے لکھ کر دی گئی تھیں، تو لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد بھی گندی گندی گالیاں دیتے. یعنی اتنا کچھ لکھا ہوا تھا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں مجھے بولنے کے لیے کہا گیا تھا. اور ہاں یہاں تک کہ انٹرویو جب میرا منیب فاروق، جس کو منیب صاحب کہتے ہیں نہیں،
وہ جو شیشے میں کون موجود ہے کیا نہیں یہ سب کر رہے تھے نا جی ہاں، انہوں نے کہا انٹرویو کے دوران بھی وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے مجھے لکھ کے دیا تھا، لیکن میں نے لکھا ہوا نہیں پڑھا. نو کمنٹس. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.